ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو وقار ایجوپیڈیا۔ دوستو آج ہم ڈریم آف دا روڈ پوئم ڈسکس کریں گے۔ فرینڈز، ڈریم آف دا روڈ اینگلو سیکسن پیریڈ کا ایک کرسچین ڈریم پوئم ہے جس میں پوئٹ خواب میں وہ روڈ دیکھتا ہے جس پر جیسس کو کروسیفائی کیا گیا تھا۔ وہ روڈ جیسس پر ڈائے گئے مظالم اور پھانسی کی کہانی بیان کرتا ہے۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، زیادہ تر اولڈ انگلش لٹریچر کی طرح یہ بھی الٹریٹو ورس میں لکھی گئی ایک پوئم ہے۔ روڈ اولڈ انگلش ورڈ ہے جس کا مطلب راڈ ہے۔ اردو میں اس کے معنی ڈنڈا، چڑی یا عصا ہے۔ اس پوئم میں روڈ سے مراد وہ کراس ہے جس پر جیسس کرسٹ کو لٹکایا گیا تھا۔ ڈریم آف دا روڈ پوئم 10th سینچری میں ورسلی بک میں پریزرو کیا گیا تھا۔ دوستو، ورسلی بک اینگلو سیکسن پیریڈ کے ان 4 مینوسکرپٹس میں سے ایک ہے جو اب تک باقی ہے۔ اس پوئم کو اولڈ انگلش لٹریچر میں اولڈسٹ ورک سمجھا جاتا ہے۔ اس پوئم کی آتھرشپ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ 2 فیمس اینگلو سیکسن پوئٹس کیڈمن اور کینی ولف کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک اس پوئم کا آتھر ہو سکتا ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سمری آف دا پوئم۔ فرینڈز، اس پوئم کے 3 پارٹس ہیں جنہیں ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ پارٹ، ڈریم آف دا روڈ پوئم میں نریٹر اس کراس کے بارے میں خواب دیکھتا ہے جس پر جیسس کو کروسیفائی کیا گیا تھا۔ اپنے خواب میں پوئٹ بیان کرتا ہے کہ رات کے وقت اس نے کراس کو جیمز اور گولڈ سے آراستہ ہوا دیکھا اور کراس ہوا میں منڈلا رہا تھا۔ پوئٹ کراس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کراس پر دائیں طرف اس کے گولڈن بیوٹی کے علاوہ تھوڑا سا خون ہے۔ بعد میں پوئم میں پوئٹ بیان کرتا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ کراس کی شکل بدل گئی ہے۔ ڈریمر نے خوب سجے ہوئے راڈ کو خون سے بری ہوئی شکل میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ سیکنڈ پارٹ، فرینڈز، پوئم کے دوسرے حصے میں ڈریمر خود بولتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ کراس کے بیہاف پر بولتا ہے کہ کراس پر کیا کیا بیتا رہا۔ پوئم کراس کی مکمل کہانی بیان کرتی ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی اور کراس کیسے انسانوں کی نجات کی علامت بنی۔ کراس کو ایک درخت سے تراش کر ایک پہاڑی پر رکھا گیا تھا جہاں جیسس کو کروسیفائی کیا گیا تھا، اور دوستو جیسس کے اعضاء روڈ سے باندھ دیے گئے تھے۔ پوئم میں روڈ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے جیسس کے ساتھ مل کر نہ جھکنے اور نہ لڑنے کی وجہ سے لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنے۔ تھرڈ پارٹ، اس حصے میں روڈ نے مزید بتایا کہ کس طرح جیسس کا بے جان جسم اس سے الگ ہو گیا اور بعد میں اسے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کراس کے آسمان پر چڑھنے کے بعد پیش آیا، جہاں وہ سب کے مشاہدے کے لیے ایک خوبصورت خزانہ بن گیا تھا۔ دوستو، پوئٹ یہ بتاتے ہوئے پوئم کو ختم کرتا ہے کہ کراس کیسے موجودہ وقت میں واپس آیا ہے اور کیسے پوئٹ نے اپنے خواب کے ذریعے جیسس کی پوری کہانی لوگوں کو تفصیل سے بتائی۔ آخر میں اس نے خدا اور جیسس کی تعریف کی اور ہمیشہ کی زندگی کی امید ظاہر کی۔ Literary devices used in the poem۔ دوستو، ڈریم آف دا روڈ اینگلو سیکسن پیریڈ کی اولڈ کرسچین پوئم ہے، اس لیے اینگلو سیکسن پیریڈ کے باقی پوئم کی طرح اسے بھی الٹریٹو ورس میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، پوئم میں ایزوننس، کانسوننس، میٹافور اور ہائپربولے کا یوز بھی کیا گیا ہے۔ فرینڈز، الٹریشن مینز ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز ایٹ دا بگننگ آف اے ورڈ۔ الٹریٹو ورس اس ورس کو کہتے ہیں جس میں ورڈ کے بگننگ میں کانسوننٹ ساؤنڈز ریپیٹ کیے جائے۔ Consonance means repetition of consonant sounds in the middle or end of a word۔ Consonance کے معنی ہے کہ لفظ کے درمیان یا آخر میں consonant sounds repeat کیے جائے۔ اسی طرح assonance means repetition of vowels in a word۔ Assonance کے معنی ہے کہ words میں vowel repeat کیے جائے۔
फ्रेंड्स, पोएम में एल्टरेशन और कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल है ब्राइटेस्ट ऑफ बीन्स एंड गार्निश्ड विद गोल्ड। फ्रेंड्स, इसके अलावा पोइट ने मेटाफॉर्स भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे स्पीच बेयरर्स को इंसानों के लिए यूज किया है। इसके अलावा पोएम में हाइपरबोले का यूज भी किया गया है। दोस्तों, व्हाट इज हाइपरबोले? हाइपरबोले किसे कहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो ड्रीम ऑफ द रूड पोएम पर। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वकार एजुपीडिया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।